پاکستان، قطر اور عمان کی سفارتی کوششیں رنگ لانے لگیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات دوبارہ شروع ہونے کی امید پیدا ہو گئی۔ العربیہ کے مطابق ایران نے پاکستان کو امریکہ کے ساتھ دوحہ یا اسلام آباد میں مذاکرات کی یقین دہانی کرا دی۔ ایران نے تصدیق کی ہے کہ ثالثوں کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ تہران کے مطابق وہ مذاکرات سے دستبردار نہیں ہوا۔ امریکی جارحیت کے باعث مذاکرات معطل کیے تھے۔ ایران اور عمان آبنائے ہرمز میں سروس فیس وصول کرنے کے میکینزم کے قریب پہنچ گئے۔ پاکستان، قطر اور عمان کی سفارتی کوششیں رنگ لانے لگیں۔ حملے رکنے کے بعد امریکہ اور ایران میں مذاکرات دوبارہ شروع ہونے کی امید پیدا ہو گئی۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق ایران نے پاکستان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اسلام آباد میمورینڈم کی روشنی میں امریکہ کے ساتھ جنیوا، دوحہ یا اسلام آباد میں مذاکرات جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ مذاکرات سے دستبردار نہیں ہوا، امریکی جارحیت کے باعث مذاکرات معطل کیے تھے۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ اور ایران نے مذاکرات کی بحالی کے لیے پیش کی گئی نئی تجاویز پر اپنے جواب پاکستان اور قطر کے حوالے کر دیے ہیں۔ ان تجاویز کا مقصد مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی میں کمی اور فریقین کے درمیان معطل ہونے والے مذاکرات کی راہ ہموار کرنا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے تصدیق کی ہے کہ پاکستان اور قطر سمیت دیگر ثالثوں کے ذریعے امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ آسٹریا کے نشریاتی ادارے سے گفتگو میں اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران نے مفاہمتی یادداشت کے تحت 30 دن کے اندر آبنائے حرمت سے محفوظ گزرگاہ یقینی بنانے کا وعدہ پورا کیا، لیکن مدت ختم ہونے سے پہلے ہی امریکہ نے بحری جہازوں کے واقعات کو جواز بنا کر نئے حملے کر دیے۔ امریکہ ایران کے منجمد اثاثے بھی جاری کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ایران اور عمان کے درمیان آبنائے حرمت کے انتظام سے متعلق مذاکرات میں بھی پیش رفت ہوئی ہے۔ دونوں ممالک نے سروس فیس وصول کرنے کے قواعد تیار کر لیے۔ الجزیرہ ٹی وی کے مطابق ایران اب بھی اس آبنائے میں متبادل راہداری کی مخالفت کر رہا ہے۔ حال ہی میں ایران کا دورہ کرنے والے عمانی وفد نے آبنائے حرمت میں آزاد جہاز رانی کے لیے علاقائی اتحاد کی تجویز پیش کی۔ بحری جہازوں کو فراہم کی جانے والی خدمات کے بدلے رضاکارانہ ادائیگی کا نظام قائم کرنا بھی عمانی تجویز میں شامل ہے۔